بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بھی ہم اس بات کو بارہا کافی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ شام کے حالات اس قدر زیادہ تبدیل ہو چکے تھے کہ یزید کے لیے کہیں پر بھی جائے امان موجود نہ تھی، اور اسے ہر شخص کی طرف سے رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے اہل بیت علیہ السلام پر جتنے زیادہ مظالم کیے، ان کو جتنی زیادہ اذیتیں دیں، ان پر جتنی بھی زیادہ اس نے سختی کی، اتنا ہی زیادہ ان کا مقام و مرتبہ لوگوں کی نظروں میں بلند سے بلندتر ہوتا چلا گیا۔ اب جب یزید نے یہ کیفیت دیکھی کہ شہر کے حالات اس طرح تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، تو اس کے رویے میں تبدیلی پیدا ہونی شروع ہوئی، اور اس نے مختلف ہیلوں اور بہانوں کے ذریعے امام سجاد علیہ السلام سے نرم گفتگو کرنا شروع کی۔ کبھی ان سے کہتا کہ آئیے اور ہمارے ساتھ مل کے دسترخوان پہ کھانا کھائیے، مگر 72 شہیدوں کا داغ اٹھانے والا ان کے قاتل کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کیسے کھانا کھا لیتا۔ اور کبھی امام سے کہتا کہ آپ کے والد نے سب بیٹوں کے نام علی ہی کیوں رکھے ہیں۔ گویا مختلف طریقوں سے وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے یہ بہانے تلاش کر رہا تھا کہ جب بھی لوگ اسے دیکھیں تو وہ جان لیں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ نرمی کا سلوک برت رہا ہے۔ گویا وہ اپنے آپ کو ایک نیک اور رحم دل انسان ثابت کرنا چاہ رہا تھا، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف تھی کہ اس نے زندان میں اہل بیت علیہ السلام پر اس قدر سختی کی ہوئی تھی کہ جو کھانا ان کو دیا جاتا تھا وہ اس قدر کم ہوتا تھا کہ بیویاں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دیتی تھی اور خود بھوکے رہ کر گزارا کرتی تھیں۔ دربار میں یزید کو جھنجھوڑنے والی یہ عظیم اہل بیت کی شخصیات تھی جنہوں نے اپنے خطبات دے کر اس قصر یزیدی کو دہلا کر رکھ دیا، جبکہ گھر میں یزید کو رسوا کرنے والی خود اس کی بیوی ہند بنت عبداللہ ابن عامر تھی، کہ جس نے بار بار یزید پر احتجاج کیا کہ جس کی وجہ سے وہ لاجواب ہو گیا۔ اور جب اس نے اسیران اہل بیت کو اپنے گھر میں بھیجا تو بجائے اس کے کہ وہاں پر خوشی اور شادمانی کے آثار ہوں، اس کا گھر عزاخانے میں تبدیل ہو گیا۔ حتیٰ کہ تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ یزید کے اپنے گھر میں 3 دن تک حسین ابن علی اور دیگر شہداء کربلا کی عزاداری برپا ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ یزید خود اپنی پشیمانی اور بوکھلاہٹ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک اور کام بھی کرتا تھا کہ جب بھی کہیں پر امام حسین علیہ السلام یا دیگر شہداء کربلا میں سے کسی کا بھی تذکرہ ہوتا تو شام والے جب رو پڑتے تو یزید بھی اپنی رونے والی شکل بنا لیتا تاکہ اس کی یہ بناوٹی صورت دیکھ کر لوگ اس پر دشنام اور سب و شتم نہ کریں۔ اور ابن قتیبہ نے اس بات کو تحریر کیا ہے کہ یزید نے جب بناوٹی طور پر رونا شروع کیا تو اسے دیکھ کر شام کے لوگوں نے بھی رونا شروع کیا اور ان کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ البتہ یہ پشیمانی صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ اس کے ذریعے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنا چاہتا تھا اور اپنی کرتوتوں کو چھپانا چاہتا تھا تاکہ اس کی یہ سلطنت اموی دوام پا سکے، مگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی بنیادیں مکمل طور پر کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ لوگ زیادہ دیر شام میں رہے تو ممکن ہے کہ میری حکومت کا خاتمہ ہو جائے، لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کو جلد سے جلد شام سے روانہ کر دیا جائے۔ البتہ اس سلسلے میں اس نے کون کون سے اقدامات کیے اور اہل بیت علیہ السلام کا اس پر کیا رد عمل تھا، انشاءاللہ اس کو اگلی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔